حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، پچھلے ہفتے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی طہارت میں، وضو میں سرزد ہونے والی غلطیاں، ان کی نشاندہی، ان میں سے چند ایک کا بیان ہوا تھا۔ آج کے خطبے میں اسی موضوع کی تکمیل ہوگی۔ محترم حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ طہارت اور وضو نماز کی صحت اور درستگی کے لیے لازمی شرط ہے۔ وضو کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی اور قبول نہیں کی جاتی، لہذا وضو مکمل طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کے اندر جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، ان میں سے بعض تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وضو ہی نہیں ہوتا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن وضو کا جو اجر اور ثواب ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، مکمل اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وضو کی کتنی فضیلت آئی ہے، اور وضو کا کتنا زیادہ اجر اور ثواب بیان کیا گیا ہے۔ وضو کی فضیلت کے لیے بس اتنا کافی ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس وضو کی وجہ سے، اعضائے وضو کو دھونے کی وجہ سے، اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ، وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ انسان جب وضو کرتا ہے اور اعضائے وضو کو دھوتا ہے تو ہر عضو سے جو گناہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے کناروں سے، ناخن کے اندر سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، جیسا کہ روایت میں آیا ہے۔ انسان جب وضو کرتا ہے تو گویا کہ جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں سے جو گناہ سرزد ہوئے اس کے، وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کسی غلط چیز کو ہاتھ سے پکڑا، چھوا یا اشارہ کیا، اس کی وجہ سے جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے اور اس میں ہاتھوں کو دھوتا ہے۔ اسی طرح سے پاؤں کا مسئلہ ہے، جب انسان پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے سرزد ہونے والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پاؤں سے چل کر کسی غلط جگہ پر گیا، کسی غلط کام کو انجام دیا جس پر گناہ مرتب ہوتا ہے، تو وہ گناہ نکل جاتے ہیں جب بندہ اپنے پاؤں کو وضو میں دھوتا ہے۔ اسی طرح سے آنکھوں کا مسئلہ ہے، کانوں کا مسئلہ ہے، آنکھوں سے، نظروں سے ہونے والے گناہ، کانوں کے ذریعے ہونے والے گناہ، غلط چیزوں کا سننا، آنکھوں سے غلط چیزوں کا دیکھنا۔ جب انسان اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے، جب کان کا مسح کرتا ہے تو اس کے کانوں سے سرزد ہونے والے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے منہ کا مسئلہ ہے، منہ کے اندر زبان ہے، اور یہ
جہاں ایک بہت بڑی نعمت ہے تو بہت بڑی آفت اور مصیبت بھی ہے۔ لیکن جب بندہ وضو کرتا ہے، اپنے چہرہ کو دھوتا ہے، منہ کو دھوتا ہے، تو منہ سے سرزد ہونے والے جو گناہ ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ تو وضو کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس لیے جب انسان وضو کرے تو پورے احتیاط سے، پوری توجہ کے ساتھ وضو کرے اور وضو کو مکمل کرے، اور ہر طرح کی کمی کوتاہی یا زیادتی سے اپنے وضو کو محفوظ رکھے۔ بعض لوگ وضو کرنے میں کوتاہیاں بھی کرتے ہیں اور بعض لوگ وضو کرنے میں زیادتی بھی کرتے ہیں، ان میں سے کچھ کا بیان انشاءاللہ آج کے خطبے میں کیا جائے گا۔ محترم حضرات، وضو کے اندر اس طرح کی جو کی جانے والی غلطیاں ہیں جن سے اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، ایک یہ ہے کہ کچھ بھائی یہ سمجھتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ وضو کے اندر اعضائے وضو کو 3 بار دھونا ضروری ہے، اور جس نے 3 بار نہیں دھویا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ کچھ بھائی یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اعضائے وضو کو 3 بار دھونا یہ سنت ہے، مستحب ہے اور اچھی چیز ہے، زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے 1 ہی بار دھویا یا 2 ہی بار دھویا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے 1 ہی بار اعضائے وضو کو دھویا اور مکمل طریقے سے دھویا، جس طرح سے دھونا چاہیے اور جہاں جہاں تک پانی پہنچنا چاہیے، تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ کسی نے 2 ہی بار دھویا تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ تینوں طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ توضأ مرتن مرہ، توضأ مرتین مرتین، توضأ ثلاثاً ثلاثا۔ تینوں روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو اعضائے وضو کو 1 بار دھویا۔ اسی طرح سے یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے 2 بار دھویا، اور یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے 3 بار دھویا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر کسی نے 1 بار بھی دھو لیا یا 2 بار بھی دھو لیا تو اس کا وضو کافی ہے، ہو جائے گا۔ 3 بار دھونا ضروری نہیں ہے، 3 بار دھونا زیادہ اچھی بات ہم کہہ سکتے ہیں، مستحب اور سنت کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جلدی میں ہے مثال کے طور پر اور اسے جماعت پانا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ 3 بار اگر دھوؤں گا تو زیادہ وقت لگ جائے گا اور جماعت فوت ہو جائے گی، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 2 ہی بار دھوئے، 1 ہی بار دھوئے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ پانی ہر جگہ پہنچنا چاہیے اور جو اعضائے وضو ہیں وہ مکمل طور سے دھلنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ممکن ہے کہ کہیں پانی کم ہو اور وضو کرنے والے افراد زیادہ ہوں، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 1 ہی بار دھوئے، 2 ہی بار دھوئے، وضو ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ 3 بار دھوئے، پانی کی قلت کی وجہ سے ایسا کر سکتے ہیں۔ تو ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو میں 3 بار دھونا ضروری ہے، حالانکہ ضروری نہیں ہے۔ 2 بار سے بھی کام چل جاتا ہے، 1 بار سے بھی کام چل جاتا ہے۔ نمبر 2، کچھ بھائی جب وضو کرتے ہیں تو وضو میں اعضائے وضو کو 3 بار دھونا کافی نہیں سمجھتے ہیں، 4 بار، 5 بار، 6 بار، 7 بار اور کئی بار دھوتے رہتے ہیں اور دھوتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ وضو میں زیادہ سے زیادہ 3 بار دھو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ 4تھی بار، 5ویں بار 3 سے زیادہ نہیں دھو سکتے۔ 3 بار سے زیادہ اگر کوئی دھوتا ہے وضو کے اندر تو وہ زیادتی کرتا ہے، اور یہ فضول خرچی ہے، اسراف کر رہے ہیں پانی کے اندر، فضول میں پانی بہا رہے ہیں۔ پانی یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، حساب دینا پڑے گا۔ لہٰذا بے دریغ پانی کو خرچ کرنا طہارت کے نام پر، وضو کے نام پر، اور فضول خرچی کرنا
اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور یہ ظلم و زیادتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے جو 3 بار سے زیادہ اعضائے وضو کو دھوتا ہے تو گویا کہ وہ ظلم کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے، وہ حد سے تجاوز کرتا ہے، وہ حد کو پار کرتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ 3 بار سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے، 1 بار کافی ہے، 2 بار کافی ہے، زیادہ سے زیادہ 3 بار۔ اس سے زیادہ اگر کوئی اعضائے وضو کو دھوتا ہے تو وہ فضول خرچی کر کے اور زیادتی کر کے گناہ کماتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور بے توجہی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے خوب پانی بہاتے ہیں وضو کے اندر، غسل کے اندر، تو یہ غلط ہے، فضول خرچی ہے۔ اور کچھ لوگ شیطانی وسوسے کے شکار ہوتے ہیں، وضو شروع کر دیا، ہاتھوں تک پہنچ گئے، سر تک پہنچ گئے، پاؤں تک پہنچ گئے، پھر سے خیال آتا ہے دل میں کہ شاید وضو ہمارا پورا نہیں ہوا، میں کچھ بھول گیا، اور پھر سے وہ دوبارہ وضو کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار۔ بعض لوگ وسوسوں کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان آتا ہے عبادت کے دوران بھی، وضو کے دوران بھی بسا اوقات، اور اس کی عبادت کو وہ برباد کرنا چاہتا ہے، بگاڑنا چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے کسی کے وضو کے دوران دل میں خیال آئے کہ پتہ نہیں میں نے وضو کیا نہیں کیا، یہ بھول گیا وہ بھول گیا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے، اس کی طرف دھیان نہ دے۔ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ ایک ساتھ وضو کرنا شروع کیے ہیں، لوگ وضو کر کے فارغ ہو گئے، چلے گئے مسجد کے اندر، اور یہ صاحب اب تک وضو کر رہے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ لگا رہے ہیں، صرف وسوسہ کی وجہ سے۔ یہ وسوسہ ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے اور شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ بعد الخطبہ، اضافی شے بعد الخطبہ، جزاکم اللہ خیر۔ تو وضو میں اعضائے وضو کو 3 بار سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، وضو کے اندر سرزد ہونے والی جو چند غلطیاں ہیں، اس میں سے ایک غلطی بعض لوگ کرتے ہیں کہ جب وہ سر کا مسح کرتے ہیں تو اس کو بھی 3 بار مسح کرتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ اعضائے وضو کو 3 بار دھونا مسنون ہے، سر کا مسح کرنا 3 بار یہ مسنون نہیں ہے، سر کا مسح صرف 1 بار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح وضو کے اندر صرف 1 بار کیا ہے، لہٰذا سر کا مسح 2 بار یا 3 بار نہیں کرنا چاہیے، صرف 1 بار سر کا مسح ہونا چاہیے۔ محترم حضرات، اسی طرح سے وضو کے اندر سرزد ہونے والی جو غلطیاں ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ وضو کے شروع میں بعض لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، لاپرواہی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے۔ اگر بھول گئے کوئی بات نہیں ہے، لیکن انسان کبھی کبھی بھولتا ہے، لیکن یہ کہ روزانہ کہے کہ میں بھول جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ عبادت نہیں کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ کے نام سے وضو شروع کرنا چاہیے، اللہ کا نام لے کر وضو شروع کرنا چاہیے۔ بعض روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس روایت میں کلام ہے محدثین کا، لیکن بہت سارے فقہاء نے یہ ذکر کیا ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ مستحب ہے، لہذا جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں چھوڑنا چاہیے، بھول گئے تو اللہ معاف کرے گا۔ اسی طرح سے محترم حضرات، وضو کے اندر جو کی جانے والی غلطیاں اس میں سے ایک یہ ہے کہ بعض لوگ وضو کے دوران، وضو کے درمیان میں خوب دعائیں کرتے رہتے ہیں، اذکار پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ بعض لوگ ہر وضو کو دھوتے وقت کوئی مخصوص ذکر یا خاص دعا پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ صحیح روایتوں میں ایسا کچھ نہیں آتا ہے کہ جب آدمی وضو کرے، چہرہ دھوئے تو یہ ذکر پڑھے، ہاتھ دھوئے تو یہ ذکر پڑھے، مسح کرے تو یہ دعا پڑھے، پاؤں دھوئے تو یہ دعا پڑھے۔ روایتوں میں ایسا کچھ بھی نہیں آتا ہے، صحیح حدیثوں میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے وہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ شروع میں آدمی بسم اللہ پڑھے گا، اور وضو کے ختم ہونے کے بعد مشہور دعا ہے وہ دعا پڑھے گا، شہادت والی دعا، اور یہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین،
اس بیچ میں بسم اللہ سے لے کر جب شروع کرتا ہے اور وضو ختم کرنے کے بعد جو شہادہ والی دعا اور یہ دعا پڑھتا ہے، اس بیچ میں کوئی ذکر کوئی دعا خاص نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں منع کیا جاتا ہے؟ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دعا کرنے میں کیا حرج ہے، ذکر کرنے میں کیا حرج ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دین کے اندر بدعت ہو جاتا ہے۔ دین کے اندر بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ عبادت کے اندر بندہ کوئی ایسا کام کرے، کچھ ایسا اضافہ کرے، کچھ ایسا ایڈ کر دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ نبی اور صحابہ کرام سے جتنا عبادت میں ثابت ہے اتنا ہی ہمیں کرنا چاہیے، نہ اس سے کم کرنا چاہیے نہ اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ جس طرح سے کمی کرنا غلط ہے اسی طرح زیادتی کرنا بھی غلط ہے۔ اب نبی اور صحابہ کرام سے وضو کے دوران مخصوص اذکار اور دعائیں ثابت نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا نبی اور صحابہ نے کرام کیا ہے اتنا کرنا ہمارے لیے کافی ہے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے، اپنی طرف سے ایجاد کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محترم حضرات، بعض لوگ وضو کے اندر جو غلطیاں کرتے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ ہر وضو سے پہلے شرمگاہ کا دھونا شاید ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے پخانہ پیشاب کی ضرورت ہو یا نہ ہو وہ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اور شرمگاہ کو دھو کے نکلتے ہیں، اس کے بعد وضو کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کو حاجت محسوس ہو تو جائے، پخانہ پیشاب کرے اور اس کے بعد شرمگاہ کو دھوئے، لیکن کوئی حاجت اس طرح کی نہیں ہے تو پھر شرمگاہ کو جا کر دھونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں، وضو کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ وضو نہیں ہوگا یا مکروہ ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان سو کر اٹھا ہے، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو وضو کرنا پڑے گا نماز کے لیے، لیکن اگر اسے پخانہ پیشاب نہیں لگا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ باتھ روم میں جائے شرمگاہ کو دھوئے۔ یہ کہے کہ میں سو کر اٹھا ہوں اور وضو کرنا ہے تو ضروری ہے کہ بیت الخلاء میں جاؤں شرمگاہ دھوؤں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد وضو کر لینا کافی ہے، ضروری نہیں کہ وہ جا کے شرمگاہ کو دھوئے۔ کچھ لوگ شرمگاہ کو جا کے دھوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شرمگاہ کو دھویا کب جاتا ہے؟ جب بندہ بول و براز کرے، پخانہ پیشاب کرے۔ اگر پخانہ پیشاب کی نوبت نہیں آئی ہے تو صرف ہوا خارج ہونے سے یا نیند سے شرمگاہ دھونا واجب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں یہ زیادتی ہے، یہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ٹوائلٹ کوئی اچھی جگہ نہیں کہ انسان بار بار بلا حاجت ضرورت کے جائے، وہ تو شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے، وہ اچھی چیز نہیں، وہاں پہ انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، لہٰذا ایسی جگہوں پر بلا حاجت ویسے بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اس طرح سے محترم حضرات اور بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے اس لیے انہی پر آج کے خطبہ کو مکمل کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں جو باقی غلطیاں ہونے والی، سرزد ہونے والی ہیں، بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور کسی بھائی کو کوئی سوال کرنا ہو تو نماز کے بعد میں حاضر ہوں، آپ سوال کر سکتے ہیں، کوئی اشکال ہو تو۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں مسنون طریقے پر وضو اور ہر عبادت کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا جو اجر اور ثواب ہوتا ہے مکمل طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں عنایت فرمائے۔ ہر طرح کی کمی سے اور ہر طرح کی زیادتی سے اللہ رب العالمین ہماری عبادت کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔